السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے رحمت کی نظر ڈالی اور جمعے کے دن ڈھلتی چھاؤں میں ہمیں بٹھایا، اور اس سے پہلے چھوٹے بچوں کی کلاس ہوئی، انہوں نے دین سیکھا، اور جہاں پہ بچے سیکھیں وہاں پہ بیٹھنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ اگر وقت آپ کو اجازت دیا کرے، اگر اللہ پاک آپ کے وقت میں انشاءاللہ برکت ڈالے، تو آپ ضرور ایسی جگہ پہ پہنچا کریں جہاں یوتھ یا بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ وہاں فرشتے اپنی اسپیشل رحمتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں اتنی اندھیر نگری ہے وہاں پہ اللہ کریم نے ان نحوستوں کی ایک سرزمین پہ اپنے کلمے کا نام بلند کرنا ہے اور پھر ان روشن چراغوں کو قبول کرنا ہے۔ تو اللہ کریم ہماری پڑھانے والوں کو، ہمارے ینگ استاذاز کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اور یہ اسی طرح ایک مہم سمجھ کے، ایک مشن سمجھ کے چلتے رہیں۔ اس میں ہماری یہ ساری بچیاں ذکر والی ماشاءاللہ بارک اللہ، ہمارے دو بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ کریم ان کو قبول کرے، ان کی نسلوں کو قبول کرے۔ تھوڑی سی بات جنت کی کریں گے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے باسی کس جگہ کا بننا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے کچھ اپنی یادیں شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کی محبتوں کے لیے میرے پاس الفاظ تو نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں، لیکن میرا رب دلوں کی ساری حالت جانتا ہے، وہ لفظوں کا محتاج نہیں ہے، جذبے اس تک پہنچتے ہیں، اور آپ لوگوں کے جذبوں کو وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اجر عظیم الشان انشاءاللہ اس سے نوازے۔ تو ہم ساری جو کوشش کرتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک، تو ہماری زندگی کا پوری کا مقصد 24/7 کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی محنت کریں تاکہ کامیاب زندگی گزاریں، ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ بھی یہ کہ بھئی محنت کرو، بڑے آدمی بنو، اچھے انسان بنو، گویا ہماری دوڑ جو ہوتی ہے وہ کامیابیوں تک ہوتی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ جو ہماری 60-70 سال کی زندگی ہے اوسطاً، یہ بھی 24/7 محنت کیے بغیر نہیں ملتی، اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو وہ جو آخرت کی زندگی ہے کروڑوں اربوں خربوں سال کی، وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ وہاں پہ ہم یعنی زیادہ ٹائم نہ لگائیں اور وہ ہمیں مل جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی اور بس رمضان کے روزے رکھ لیے تو اٹس گڈ انف، لیکن دنیا کے لیے تو ہم ایسے نہیں سوچتے۔ دنیا کے لیے تو ہم کہتے ہیں بچوں کو کہ بھائی لگاؤ وقت، اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے، آخرت کی زندگی اگر کامیاب گزارنی ہے، جو سمارٹلی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ آخرت کی زندگی کے لیے کرتا ہے۔ اور یہ دنیا جو ہے نا، یہاں پہ اگر جنت سمجھانا چاہیں گے تو آسان نہیں ہے۔ میں عروہ احمد کو دیکھ رہی تھی ماشاءاللہ، تو میں کہہ رہی تھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جس جگہ سے آئی ہے وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ جو میرا کاٹ ہے یہ بھی ایک یعنی یوں سمجھیں کہ کانٹیننٹ ہے، اتنا کھلا ہے۔ اور اگر وہ کمرے پہ نظر مارتی ہوگی تو وہ کہتی ہوگی اوئے ہوئے یہ تو پورا پلینٹ ہے، یعنی وہ اسے تصور ہی نہیں تھا کہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے، وہ ایسی نعمتوں والی جگہ، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کوئی ذہن اس کا تصور بنا سکتا ہے۔ اس کی محنت کرنی ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بار بار جہاں دوزخ سے ڈرایا ہے، ساتھ ہی جنت کا تذکرہ، کہ جیسے بچے کو ہوتا ہے نا کہ یہ کیا تو ڈانٹ پڑے گی، یہ کیا تو انعام ملے گا، بالکل اسی طرح اللہ پاک بچوں کی طرح ہمیں پورے قرآن میں سمجھاتے ہیں۔ دوزخ کا تذکرہ ساتھ جنت کے لیے مسلسل آیات، ساتھ۔ اور دنیا میں ہم نے جو نعمتوں کے نام سنے ہیں، دودھ، شہد، شراب، ہمارا خیال ہے نان مسلمز کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس میں بڑا بندہ ریلیکس کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم نے وہ نام لے لے کے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ میں تمہیں یہ دوں گا۔ اور ہمیں یہاں پہ سدا جوان رہنا پسند ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ بھئی ہماری اینٹی رنکلز کوئی کریم لگ جائے، ہمارے بال سیاہ ہو جائیں، جھڑنے سے بچ جائیں، ہماری جو سٹرکچر ہے وہ سٹریٹ رہے، ہمارے کندھے نہ جھک جائیں، ہم بوڑھے نہ لگنے لگ جائیں، ہمارے گھٹنے سیدھے رہیں، ہمارے ٹخنے سیدھے رہیں۔ تو یہاں ہم جوان رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جاگنگ، واکنگ، سارا کچھ، اپنا فوڈ، اپنی نیوٹریشن، سارا کچھ واچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا، بندہ حیران ہوتا ہے کہ وہ کیسی جگہ ہے، وہ جنت کہ جس میں سارے کے سارے لوگ
یعنی ان کے پورے جسم پہ سوائے سر کے بالوں کے اور آپ کی پلکوں اور بہووں کے، ٹھیک ہے، کہیں کسی جنتی مرد اور عورت کے جسم پہ کوئی بال نہیں ہوگا، ریشم جیسے جسم، اور سارے کلین شیو ہوں گے. یعنی جو یہاں حکم مانے گا وہاں اسے عیاشی کا موقع ملے گا. اور سب کی آنکھیں سرمگی، اچھا تھوڑا سا سرما ڈلا ہوا خوبصورت آنکھیں، اور سب کی عمر تقریباً 30 سال کی. وہ جو بہترین عمر ہوتی ہے نا 30 سال، اس سے زیادہ نہیں وہ لگیں گے، 30s کے سارے لگیں گے. اور جو عام سا جنتی ہے نا، مطلب چھوٹا جنتی، کمزور سا جنتی، جس کے تھوڑے اعمال تھے، ادنا درجے کا جنتی، اس کے لیے اللہ پاک نے کتنے سرونٹس رکھے ہوں گے؟ 80,000 سرونٹ اور 72 وائفس، 72,000 بیویاں، 72,000 بیویاں، اور 80,000 اس کے لیے غلام ہوں گے، سرونٹس ہوں گے. اور اس کو ایسا تاج ملے گا، یہ عام سے جنتی کی میں بات کر رہی ہوں، بڑے چھوٹے لیول کا جنتی، اس کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا اگر ایک چھوٹا سا موتی اس تاج پہ سے اتارا جائے تو اس سے اتنی روشنی نکلے گی کہ ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ، پوری دنیا روشن ہو جائے گی. ادنا جنتی کے تاج کا ادنا ترین چھوٹا ترین جو ڈائمنڈ ہے، اس کی روشنی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پوری دنیا کو روشن کر دے گی. اور اگر کوئی بندہ چاہے گا کہ میرے یہاں بچے ہوں، یعنی جو جنتی نے خواہش کرنی ہے وہ پوری ہونی ہے، وہ کہ آئے میرے کبھی بچے ہوتے، اس کی خواہش کرتے ہی پریگنینسی، ڈلیوری اور 30 سال کا بچہ سامنے. سبحان اللہ. یعنی خواہش ایک لمحے میں خواہش پوری ہوگی. اور جنت میں نیند نہیں ہوگی، کوئی سوئے گا نہیں. یہاں ہم تھوڑی دیر نہ سوئیں، پچھلے کچھ ایک ویک سے یہ سچویشن تھی تو پورے آدھے سر میں پیچھے کھچاؤ، کیا حال ہو جاتا ہے بندے کا. وہاں پہ کیا ہے؟ نیند ہی نہیں ہے، کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے نا، اور جنت میں موت تو آنی نہیں ہے، لہٰذا نیند سے بری عظمہ، فریش، ایکٹیو. اور جنتی جب جنت میں جائیں گے نا تو ہر ایک نے جو عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق اسے اجر ملے گا. اللہ کی فضل کی تو حد نہیں ہے نا، وہ جتنا مرضی جائیں. اور پھر انہیں دنیا کی ایک ہفتہ کا جو جتنا پیریڈ لگتا ہے نا، ایک ویک کا، اس کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ عز و جل کا دیدار کریں. دیکھیں ہاں، ویکلی، ویکینڈ، یعنی یہاں ہم کہتے ہیں ویکینڈ کے کیا پلانز ہیں، وہاں ویکینڈ کا پلان کیا ہوگا کہ اللہ پاک اپنی تجلی دکھائیں گے، عرش الہی ظاہر ہو جائے گا، یعنی عرش اتر آئے گا، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ظاہر ہوگا جس میں اللہ پاک کا عرش اترے گا، اس پہ اللہ کریم اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائیں گے. اور پھر سارے جنتیوں کے لیے، جیسے یہاں اوپن ایئر آؤٹ ڈور کوئی پارٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سیٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. تو جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں، نور کے ممبر، یعنی جو ان کی کرسیاں ہوں گی نا وہ نور سے بنی ہوں گی. موتی، کسی کے موتی کا ممبر ہے، نور کا، یاقوت کا، زبر جد کا، سونے کا، چاندی کا. اور ان میں سے یعنی مشک، کافور کے کچھ ٹیلے ہوں گے جو ادنا درجے کے ہیں نا، وہ جن ٹیلوں پہ، جن پتھروں پہ بیٹھیں گے نا، وہ مشک اور کافور کے ہوں گے. یہ سب سے چھوٹی کرسی ہوگی. یہاں ہم کہتے ہیں کافور یا مشک، یہ کستوری، یہ کتنی مہنگی خوشبو ہے اس کا، ذرہ سا اس کے ٹیلے ہوں گے، اس کے چھوٹی ماؤنٹینس ہوں گی جس پہ سب سے جونیئرز بیٹھیں گے. اور ان میں سے کسی کو گمان نہیں ہوگا، دل میں نہیں آئے گا کہ وہ کرسی والے مجھ سے بہتر ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک دل کو کینہ سے پاک کر دے گا. کیونکہ جب وہ اپنا دیدار کرائے گا نا تو دیدار بھی ایسا ہوگا جیسے یہ ابھی فل مون گزرا ہے نا، آج میں نے وہ ذکر بنایا، وہ اللہم صلی علی محمد دن کماتو بہت اردالا، تو وہ کیا تھا، وہ چاند کتنا خوبصورت ہے ابھی جو فل مون ہوا ہے. تو جب آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ دیکھتا ہے تو اس کا دیکھنا دوسرے کی راہ میں رکاوٹ نہیں نہ ہوتا، یعنی سارے ہی چاند کو دیکھتے ہیں. اب جتنی مخلوق جنت میں ہوگی، جس طرح ہم یہاں سب ایک ہی چاند کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سب ایک ہی اللہ کریم کو دیکھیں گے. کسی میں کوئی ہنڈرنس نہیں آئے گی. کوئی ٹیلے پہ بیٹھا ہے، کوئی ممبر پہ بیٹھا ہے، کوئی جہاں بھی بیٹھا ہے، سب کو صاف اللہ کا دیدار ہوگا جیسے چاند کا دیدار ہوتا ہے. یعنی رکاوٹ بیچ میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی. اور اللہ عز و جل ہر ایک پر اپنی تجلی ڈالیں گے.
یعنی اپنا نور تھرو کریں گے، اور ان میں سے کسی کو لپا کہیں گے، اے فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ یعنی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہیں نا، جو ہماری لغزشیں ہیں بشری تقاضوں کے تحت ہماری فطرت میں ہے نا، تو اللہ پاک کہیں گے ہاں فلاں وقت پتہ ہے تم نے فلانے کے بارے میں یوں کیا تھا. بندہ شرمندہ ہو جائے گا. یعنی وہ لاڑ سے ہمیں اپنے گناہ یاد کرائیں گے، اور پھر ہم کہیں گے اے ہمارے پاک پروردگار، اے حلال عالمین، اے رب ذوالجلال، کیا تو نے مجھے وہ بخش نہیں دیا کہ میں اس جنت میں ہوں؟ تو ڈر لگ جائے گا نا، ہم کنفرم کریں گے کہ کیا تو نے وہ ہمیں بخش نہیں دیا؟ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا ہاں میری جو مغفرت ہے اس کی وسعتی کی وجہ سے تو اس مرتبے پہ پہنچا ہے کہ اب تو جنت الفردوس میں ہے اور میرے دیدار سے یعنی مستفید ہو رہا ہے. اور سب اسی حالت میں ہوں گے. پھر بادل چھائے گا، اور پھر بادل جو چھائے گا وہ جو برسے گا وہ اتنا مزے کا ہوگا کہ اوپر سے بارش کی بجائے کیا بخشے گا، برسے گا، خوشبو برسے گی، خوشبو برسے گی. جیسے میں رات کو سوچ رہی تھی کہ جب میں آنکھ کھلتی ہے تو لگتا ہے جیسے رحمت برس رہی ہے نا، کہ بیٹی کا گھر میں آنا ایک رحمت ہے. یعنی فیلنگ آ رہی تھی کہ پورے گھر کے اوپر کوئی نور، کوئی رحمت برس رہا ہے. یہ ایک بی بی جان کی خواہش ہے، اللہ پاک کرے کہ ایسا ہو جائے. تو ویسے ہی خوشبو برسے گی، اور اسی خوشبو یعنی جو ایسی ہوگی کہ کسی نے وہ خوشبو آج تک سونگھی نہیں ہے. پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو چاہے لے لو. جیسے وہ لوٹ سیل نہیں ہوتی، اور پھر لوگ ایک بازار میں چلے جائیں گے جہاں سارے فرشتوں نے گھیرا ڈالا ہوگا، اور ان میں وہ چیزیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی. ایسی شاپنگ، اور پے کچھ نہیں کرنا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، کہیں آپ نے ان کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہی نہیں ہے. نہ دلوں میں یہ خطرہ کہ بھئی بک جائیں گی یا ہمارے کریڈٹ کارڈ سے پیسے ختم ہو جائیں گے. مفت. اور جنتی وہاں پہ ایسے گلے ملیں گے کسی کے دل میں کوئی کدورت، اور ہم سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے. آپ مجھے پہچانیں گے، میں آپ کو پہچانوں گی، اور انشاءاللہ. اور چھوٹا مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا تو اس کا لباس اسے پسند آئے گا. اور ابھی بات اس سے ختم ہی نہیں ہوگی، ابھی خیال ہی آئے گا کہ اس کے کپڑے بڑے پیارے ہیں، اس کا لباس بڑا اچھا ہے. تو جنت میں اس سے بھی ویسا ہی لباس پہنا دیا جائے گا. کسی کو نہ کوئی غم ہوگا، نہ مقابلہ ہوگا، نہ کولڈ وار ہوگی، نہ لیگ پولنگ ہوگی. پھر وہاں سے وہ جب اپنے گھروں میں واپس آئیں گے نا تو وہ مزے کا سین ہوگا. ان کی جو وائفس ہیں نا، جو 72 بیویاں ہیں چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، وہ ان کا استقبال کریں گی، مبارکباد دے کے کہیں گی آپ واپس آئے ہیں تو آپ کا حسن تو بہت بڑھ گیا. یعنی جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے تو اتنے حسین تو نہیں تھے. تو وہ کیا کہیں گے، پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، اور پھر ہمیں یہ نور مل گیا. اور اگر کوئی ایک دوسرے کے پاس جانا چاہے گا نا، جیسے میں چاہتی ہوں میں آپ کو وزٹ کروں، مجھے یہ خیال ہی آئے گا تو میرا تخت انشاءاللہ اٹھنا شروع ہو جائے گا آپ کے پاس آئے. گمان کرنے میں کیا حرج ہے، میرے رب ذوالجلال گمان کے مطابق معاملے کا وعدہ ہے. اور آج جمعے کا دن ہے، آفٹرنون ہے، قبولیت دعا ہے. تو ہم سب اپنے اپنے تختوں کو، آپ چاہیں گے کہ آپ میرے گھر آئیں تو آپ کو خیال آئے گا تو آپ کا تخت اڑنا شروع ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ اس طرح کیا ہے کہ ان کے پاس اتنی اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، ایسے گھوڑے لائے جائیں گے، اور جہاں چاہیں گے وہ گھوڑے اڑتے پھریں گے ان کو لے کے. یہ سب سے کم جنتی کا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہزاروں کی مسافت وہ ایک لمحوں میں طے کر لیں گے. اور کسی کو صبح و شام اللہ عز و جل کا دیدار ملے گا، کسی کو ہفتے میں ایک بار. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے نا ویسے ہی. اور بندہ کہے گا اللہ مرزقنا، اللہم ورزقنا یا زیارت الوجہ الکریم، اے اللہ اے رؤوف الرحیم، اے میرے کریم رب، اپنا دیدار رحمان الرحیم رب مجھے کراتا چلا جا. اور یہ تو دیدار ایسا ہوگا کہ بندے کا دل اور من کبھی بھی نہیں بھرے گا. اور جو پسینہ آئے گا نا ہمیں، جو پسینہ آئے گا وہ کستوری کی خوشبو، مشک کی خوشبو کا ہوگا. کوئی غلاظت جسم سے نہیں نکلے گی، نہ یورین، نہ سٹول کی شکل میں، نہ پسینے کی شکل میں. یعنی بندہ قیمتی ہو جائے گا، بندہ قیمتی ہو جائے گا. یہاں ہم خواہش کرتے ہیں ہمارے پاس فلاں عود ہو، فلاں عطر ہو، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا، وہ ہمارے وجود میں سے ایسی خوشبو نکلیں گے. یہاں ہم چاہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، یہ لگژری لائف ہو، اور وہاں پہ یہ سب کچھ
تصور کے ساتھ مل جائے گا. پھر آپ خود سوچیں کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس کے لیے دوڑ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، ہم نے کوشش ہی نہیں کی. آج جس ہستی کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، وہ میں سوچتی رہی کہ میرے ابو جی کا ایسا کون سا عمل تھا کہ ایک ایک لمحہ جو میسیجز آ رہے ہیں، کسی نے 20,000 سورت اخلاص پڑھی تو کسی نے 17,000 پڑھی تو کسی نے 25,000 درود شریف پڑھا تو کسی نے 1.25 پڑھا. تو جو پاکستان میں ہمارے چھوٹے گروپس ہیں ماشاءاللہ بارک اللہ، انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. جب میں اس پہ پہنچی تو میں سوچتی رہی کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ ان بچیوں نے نہ انہیں دیکھا، اور جس کا میسج آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ کی وہ جو ہم نے لیکچر سنا الوداع ابو جی، وہ ایسا ہے کہ ہمارے ابو کی بات ہو رہی ہے اور وی آر ود دا ٹیئرس. فون ہر ایک کا یہی ہے کہ وہ ختم ہوتا تب تھرو آؤٹ ہم روتے رہے ہیں. اور میں نے اس کے لیے کوئی پیپر، کوئی تیاری، کچھ نہیں تھا. بس میرا دل اتنا دکھا ہوا تھا کہ وہ میرے دل کی وہ آواز تھی جو نکلتی چلی گئی. لیکن جو میں غور کر رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ یعنی ہم ہر صبح فجر کے وقت ہم ابو کے ڈر سے کہ ابو نے آ کے ہمارے کمرے میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم جائے نماز پہ کھڑے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اور ہم ساری بہنیں چھوٹی چھوٹی جس نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی تھی وہ جائے نماز پہ ہوتا تھا کہ فجر کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. ساری بہنیں قطار بنا کے جائے نماز پہ موجود ہونی چاہیے جب ابو جی دروازہ کھولے تو. اور جب رمضان آتا تو رمضان میں فرسٹ رمضان کو ہماری جو سیٹنگ ہوتی تھی اس میں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ 30ویں روزے نہیں 29ویں روزے، کہ کیا پتہ چاند 30 کا نکل آئے. ہر بچی مجھے اپنا قرآن پاک جمع کرائے گی کہ میں نے پڑھا ہے. اور پھر وہ بتاتے تھے کہ میرے ایک چچا جوانی میں آرمی میں فوت ہو گئے تھے، ان کی نہ شادی ہوئی نہ بچے، ان کو کوئی نہیں بھیجنے والا، ایک قرآن ان کے لیے علیحدہ کیا جائے، ایک میرے ابو کے لیے، ایک میری امی کے لیے، ایک میری دادی کے لیے. یعنی وہ پانچوں بہنیں ہم مقابلے سے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ اسکول سے آنا ہے اور ہم قرآن لے کے بیٹھ جاتی. یعنی کوئی جو ہے وہ شیڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بیٹھک میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی چھت پہ بیٹھی، کوئی چبارے پہ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی سب قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ بھائی کرنا. اور نمازوں کی اٹینڈنس ہونی ہے کہ نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. بعض کا امی نے کہنا کہ آپ زبردستی اس طرح کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی عادت بن جائے گی. امی کہتی ہیں بیٹیاں ہیں، ہو سکتا ہے کبھی نہ پڑھنی ہو. کہتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا نا، نماز بس منو نظر آنیاں چاہیے نے کہ اب بھی اگر ہم ان کو عادت نہیں ڈالیں گے تو یہ کیسے نماز پڑھ. پھر وہ جو بڑی راتیں آتی ہیں سال میں، جیسے شب برات ہے، ذی الحج عرفہ کی رات ہے، محرم کی راتیں ہیں، اس میں جو انہوں نے پیچھا کرنا ایسے نہیں. اس میں یہ ہوتا تھا 10 محرم ہے، آج بڑے دیگچے میں ہمارے گھر میں چاول پکیں گے اور پھر وہ محلے میں بھیجے جائیں گے. اور ساری محلے کی ہماری ایج فیلو لڑکیاں وہ 10-15 وہ سب جس دن ڈیتھ ہوئی ہے وہ دھاڑے مار رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی آج ہم یتیم ہوئے ہیں. وہ کہتی ہے ہمیں تو انکل نے سکھایا تھا کہ کیسے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے. وہ کہتے تھے کہ میری بیٹیاں تو ماشاءاللہ 7 ہیں، تو اب محلے کی ساری بچیوں کو پتا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے ہم عبادت کریں گی. رات کو یعنی ان بچیوں نے مغرب کے ساتھ آ جانا، امی نے ان کو چاول رائتے سب کچھ کھلانا خوب. پھر ہم نے برتن دھونے، سب نے وہ دیگچے شیکچے دھو، کچن صاف. یہ وہ عادت ہے جو اب تک ہے کہ ایک گندا کپ کبھی کچن میں نہیں چھوڑا، کبھی ڈش واشر بھرنے کا انتظار نہیں کیا. جتنی بیماری ہو، جتنی مصروفیت ہو، آپ کبھی سرپرائز تحدیث نعمت پہ کہہ رہی ہوں میرے کچن میں آئے آپ کو ایک گندی چمچ نظر نہیں آئے گی سنک میں، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ برتن جو ہے نا وہ بس اسی وقت دھوئے. اب وہ بڑی رات ہے، شب رات ہے، کچھ ہے، پورے محلے میں وہ بڑے چاول، امی بڑا لکڑیوں کا چولہا جلا کے بڑے بڑے دیگچوں میں چاول بناتی. اور پھر وہ ہم ساری جو لڑکیاں آتی مغرب میں ہمیں کھانا کھلایا جاتا. اور اس کے بعد کھانا کھلانے کے بعد ہم فوراً وہ برتن پلیٹیں ڈسپوزیبل تو ہوتے نہیں تھے، ہوتے بھی تو افورڈ نہیں کیے جا سکتے تھے، تو وہ سارے ہم نلکے کے نیچے ہینڈ پمپ کے نیچے رکھتی ساری سہیلیاں. وہ ہمارے لیے ایک فن، ایک سیلیبریشن تھی. اور اسی مذاق میں ہمیں پوری زندگی ان راتوں میں جاگنا آ گیا. اور آج ہم کہتے ہیں کہ پجامہ پارٹی بچوں کی کریں، سلیپ اوور کریں، آج ہم کہتے ہیں مووی نائٹ کریں، تو پھر بچوں میں وہی عادتیں ڈیولپ ہوں گی. انہوں نے کیا ڈیولپ کیا کہ بھائی شب برات ہے، بھائی 10 محرم ہے، بھائی ساری بچیاں میرے گھر پہ آئیں محلے کی. اور پھر وہ برتن دھونے کے بعد
बड़ी चटाइयाँ बिछ जाती थी, चादरें बिछ जाती थी, और हम पूरी रात सारी उस पे 100 नफल पढ़ा करती थी। वही जो मैंने आपको पिछली दफा बताया था, वो 100 नफल हम सुबह तक हमने खत्म करने होते थे, क्योंकि फिर सहरी में हम सब ने मिल के, अम्मी ने बड़ा देगचा आटे का गूंद के रखा होना, डोंगा बड़ा फ्रिज में, हमने वो पराठे बनने, मक्खन, दही, लस्सी, यानी पूरा एहतमाम होता था। पूरे मोहल्ले की लड़कियां वो सहरी करेंगी, हम फिर वहां रोजा रखती, फिर फजर, फिर अशराक तक हमने अपने अपने 100 नफल यानी सहरी से पहले खत्म किए। फिर हमने कुरान पढ़ा, बीच में गाइडलाइन कि हमारी बाजी जान के चलो 100 दफा दरूद शरीफ पढ़ लो। बस इस तरह से करते करते पूरी रात, फिर सुबह ये लड़कियां अपने घरों को जाती। तो शायद वो एक अमल था जो मुझे कर रहा था, या फिर ये था कि कभी किसी का कर्जा हो, किसी का, खानदान में किसी फर्द का, और वो चुपके से आंटियां अंकल कोई आते थे बड़े दुखहरे से चेहरे के साथ, हमें पता चल जाता था, और अम्मी अब्बू के साथ बैठ के आहिस्ता 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 कोई बात करते, और थोड़ी देर के बाद जब वो निकल रहे होते तो हम कानी आंख से एक दूसरे को देख रही होती और इशारा करती, उनकी मुट्ठी में नोट होते थे ना। शायद इस वजह से अल्लाह करीम ने उनके लिए ये जरिया बना दिया कि उनके लिए वो दूसरों की खलासियां कराते रहे। अल्लाह करीम ने आखिरत में उनकी खलासियों के, हमारा गुमान है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, बंदोबस्त कर दिए। फिर कई लोग ऐसे थे जो आके कहते कि हमारा इतना कर्जा है कि कभी नहीं उतर सकता, क्योंकि उस पे हमें बहुत यानी पैसा ऊपर लोग मांगते हैं, अल्लाह पाक रहम करे। तो मेरे अब्बू जी उनका कर्जा उतार के और कहते कि मुझे तुम आहिस्ता आहिस्ता दे लेना, लेकिन ये चीज जो हमने उनसे सीखी वो ये थी कि ये कागज है, इसके ऊपर लिख दो तुमने इतने लिए, कब तक आप वापस मुझे कितनी किस्तों में करोगे, यहाँ लिख के दे दो, उससे आगे पीछे ना करना। अगर बंदा कहता है कि मैं आज से 3 साल बाद करूंगा, तो मेरे अब्बू जी कहते 4 साल कर दो मुद्दत, लेकिन 4 साल जब पूरी हो तो मुझे दे जाना। असूल की बात है। 3 तुम कह रहे हो ना, तुम कह रहे हो कि मैं अगस्त में ये पैसे दूंगी, नहीं सितंबर में देना, लेकिन दे जाना, उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं है। यानी वादे के पक्के और वक्त के पक्के। टाइम की तो इतनी पाबंदी होती थी कि हमें याद नहीं पड़ता कि वो घड़ी देखते थे आखिरी दम तक। यहाँ पे थे ना, तो हम लोग मजाक करते थे, हम कहते थे अब्बू जी घड़ी देखते हैं, पूछते हैं आज क्या है जोर का टाइम, हम कहते हैं कि भाई ऐसे 2:07 सपोजिंग, वो 6 मिनट पे उठ के खड़े हो जाते, नमाज का टाइम है। और फिर हम कहते हैं अब्बू जी 1-2 मिनट ठहर जो, तो हम ऐसा करते थे, हम कहते थे अगर टाइम पूरा हो जाए तो फिर कज़ा हो जाती है नमाज, इसलिए पूरा नहीं होने देना, 1 मिनट पहले उठ जाना है। यानी हिफाजत। एक टार्च, उस दिन मैं गई हूँ वीर की तरफ, तो उनके दराज में उनकी एक छोटी सी टार्च, जैसे वो डॉलरामा की टार्च नहीं होती, वो रात को उठ के बाजू की घड़ी में, हालांकि वीर ने बड़ा बड़ा सवाल क्लॉक उनके कमरे में लगा, लेकिन वो किसी और चीज पे एतबार नहीं करते थे। वो उस टार्च को जलाते और अपनी घड़ी से टाइम देखते। पूरी रात वो अपने सराहने उस टार्च को रखते, और अम्मी कहती हैं हर 15 मिनट बाद टार्च चलाते हैं। कहती है एक तो ये पूरी रात मुझे भी नहीं सोने देते, क्योंकि नहीं होता है कि मेरा तहज्जुद का टाइम ना निकल जाए, और वो टार्च लगाते हैं अपनी घड़ी के ऊपर। तो मैं कहती है अब्बू जी नाइट बल्ब जल रहा है, इतना बड़ा आपके सामने क्लॉक लगा, कहती है आगे पीछे हो जाता है। मैं अपनी घड़ी से दिन रात घड़ी पहन के रखते थे ना, और उस पे से टाइम, और नमाजों की हिफाजत, नमाजों की हिफाजत, और फिर सूरज निकलने की हिफाजत, कि जब उन्होंने इबादत से फारिग होना है फिर उन्होंने ब्लाइंड खोल लेनी है, विंडो के पास बैठ जाना है, उनका वो जो सीट है, और उसके ऊपर उन्हें देखना है कि सूरज किस वक्त निकल रहा है, और थ्रू आउट कुरान पढ़ते रहना है। यानी वो जो आप जिंदगी में हिफाजत करते हो ना चीज़ों की, मरने के बाद फिर अल्लाह करीम आपके लिए उसकी राहें बनाता चला जाता है, राहें बनाता चला जाता है, और फिर ऐसी राहें बनती हैं कि नस्लों से बंदा पाता है, नस्लों से पाता है। और सेहतमंद इतने माशाल्लाह बारकल्लाह कि जब आप अल्लाह की राह के लिए वक्त लगाते हो, कभी उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। वो खुद कहते थे, वो कहते थे कि पूरे कनाडा के डॉक्टर जोर लगा के थक चुके हैं, मेरे हर टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन मेरे वजूद में से कोई बीमारी नहीं निकाल सके, कोई गोली नहीं मुझे लगा सके। और माशाल्लाह बेइज़्निल्लाह यादाश्त, और उनको एक मान था, उनको एक मान था, कहते हैं ये मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सारा ये मेरी बेटियों की दुआएं हैं जो गोली की तरह लगती हैं। मेरे साथ तो खास मेरी बहनें मजाक करती हैं कि वो कहते हैं उसकी दुआ तो गोली की तरह लगती है, बस उनका गुमान था अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ए मेरी तीए दी दुआ ते गोली यार लग दी है ना, तो मैं कहती वो ये गोली कौन सी वाली गोली है, कहते हैं वो गोली जिसको खाते ही आराम मिल जाता है ना। और वो और सेहत के लिए उन्होंने क्या किया, हर रोज
1-2 کلومیٹر پیدل چلتے تھے. لازمی صبح یعنی رات میں انہوں نے جب اٹھنا ہے نا، انہوں نے شاور لے کے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور پھر کہنا ہے کہ میں نے کہا بجھے تسی راتی اتنے نفل پڑھ دے ہو، کون کون سے نفل آپ پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے ماں باپ کی بخشش کے 2 نفل پڑھتا ہوں. اور وہ پوری زندگی یہ رات کو 2 نفل پڑھتے رہے. تو میں نے کہا بجھے اس میں امت بھی شامل کر لینا، پوری امت کے والدین کے لیے. پھر وہ بات پکی کر لیتے تھے. اور پھر جب وہ رات کو وہ 2 نفل پڑھنی ہے، پہلے نہانا ہے، چاہے 1 بجے جاگے 12 بجے 2 بجے، پہلے شاور لینا ہے. اس کے بعد انہوں نے پورا تیار ہونا ہے، یعنی استری ہوا ہوا شلوار قمیض، یعنی رات کو تو بڑے تہمت شہمت پہن کے سوتے تھے نا، تو صبح اٹھ کے انہوں نے پوری شلوار قمیض، اور امی کہتی ہیں آدھی رات کو ایسے تیار ہو رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے نا. کہتی ہیں میں ہنسی آتی ہے مجھے، کمبل میں سے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ اٹھتی ہیں جرابیں بھی پہنتے ہیں، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، سارے کپڑے پہنیں گے، اور کہتے ہیں اللہ دے دربار چ کھڑا ہونے لگا. این تھوڑی ہو سکتا. میں کہتی ابو جی تحمد آپ نے پہنتا ہے، اوپر کرتا پہن لیا کرے سوکھم سوکھے. امی کہتی ہیں نہیں وہ تو ایسے تیاری کر رہے ہوتے ہیں جیسے ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں نا. پھر وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے رج کی عبادت کرنی، لیکن ساتھ انہوں نے پانی، وہ کہتے ہیں صبح اٹھ کے میں 1 کلو پانی پیتا ہوں، یعنی 4 گلاس پانی کم از کم وہ پیتے. اس کے بعد وہ واک کے لیے نکل جاتے. جب سورج نکلتا پھر انہوں نے 2 کلومیٹر واک کرنی ہے، یعنی ایسے نہیں. پھر آ کے انہوں نے سیب کھانا ہے. یہ ایسی روٹین تھی جو کبھی ان کی ختم نہیں ہوئی پوری حیاتی میں. نہار منہ انہوں نے سیب کھانا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے خوب دودھ پتی، بریڈ، انڈا، انہیں پراپر ناشتہ کرنا ہے. اور اسی روٹین سے اللہ پاک نے پھر ان کو اتنی صحت ماشاءاللہ سے دی کہ کبھی یعنی انہوں نے دین بھی دیکھا، انہوں نے دنیا بھی دیکھی، اپنا خیال بھی رکھا اور مخلوق کی خدمت بھی کی اور اپنی نسلوں کی تربیت پہ دھیان بھی دیا. یعنی یہ اتنی ساری لرننگ ہے. اب جو بندہ، وہ کہتے ہیں نا کہ جو کملی گیلی ہوگی بھاری لگے گی نا. اب جو میں بیٹھتی ہوں میں سوچتی ہوں کون سا عمل، جب جو لوگوں کے میسیجز آتے ہیں اور ہر کوئی ان کے لیے اتنا وہ جو 2 میری بہنیں ماموزاد بہنیں ہمارے گھر میں رہیں، اس میں سے ایک کا بچہ جو ہے وہ مفتی ہے، اور میری جو چھوٹی بہن ہے ان کے ہسبینڈ جو میرے دیور ہیں، وہ اس رات یعنی جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جائے وہ 5-6 گھنٹے عصر سے لے کر عشاء تک، اس سے بعد تک وہ قبر پہ بیٹھے رہے ہیں اور ذکر کرتے رہے ہیں. تو وہ میری بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا کہتا ہے میں ایک ہی ترلا اللہ کو ڈال رہا تھا جو مفتی صاحب ہیں، کہ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کریم میری ماں کو انہوں نے پالا ہے، میری ماں کو پڑھایا ہے، اس کی شادی کی ہے، آج اگر میں مفتی بنا ہوں تو یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اللہ کریم ان کی بخشش فرما دیں کہ انہوں نے میری ماں کو پالا ہے. دیکھیے ہمارا کوئی عمر مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن کے ہمارے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. مجھے لگتا ہے میں پھر ٹامی ہو گئی ہوں، حالانکہ آج میں نے کہا تھا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن پھر بات ابو جی سے شروع ہوتی ہے، ابو جی پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے. اب میں برہمپٹن میں تھی 2003 میں، تو ہماری بیسمنٹ میں ایک فیملی رہتی تھی، وہ مڈل ایسٹ سے آئے تھے. ان کا میسیج آیا، اللہ پاک ان کو خوش آباد رکھے. تو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ ایسی ہستی ہیں ان کو بھولا ہی نہیں جا سکتا. یعنی باہر بیٹھے ہونے، آتے جاتے ہر ایک کو سلام کرنا، واک کے لیے نکلنا، ایکٹیو، ہر ایک کی خیر خبر رکھنا، ہر ایک کا پوچھنا کون ہے، کہاں رہتے ہیں، کیسے ہیں، کیا سورس آف انکم ہے. ویر مجھے بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا جب بھی میں کمرے میں جاتا تو مجھے کہتے اچھا سارے مکان کرائے تو لگے نا، پھر ٹھیک ہے. کہتا ہے چاہے میں دن میں 3 بار بھی جاؤں نا تو انہوں نے پہلی بات یہی پوچھنی ہوتی ہے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ میرے بچوں کو اکنامک ایشو نہ آئے کہ اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. دیکھیے پیرنٹس کو کتنی فکریں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے پراسپیرٹی کی، ان کی خوشحالیوں کی. کہتے ہیں کہ جتنی بار میں کمرے میں جاتا ہوں پہلی گال اٹھ کے بیٹھ جاتے فوراً، میں سلام کرتا، کہتے مکان سارے کرائے تو لگے ہیں نا، رینٹ آؤٹ ہوئے ہیں نا سارے. تو کہتے میں کہتے جی بس پھر ٹھیک ہے. تو پھر ریلیکس ہو کے گو تکی سے ٹیک لگا لیتے، انہیں تسلی ہو جاتی کہ شکر ہے مکان سارے کرائے پہ لگے ہوئے ہیں. اور
جو بھی ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح، یعنی ایک ہاتھ میں ان کے کلینکس ٹیشو پیپر رہتے تھے ہمیشہ ایک مٹھی میں، اور ایک مٹھی میں ایک تسبیح رہتی تھی، اور وہ تسبیح موٹے دانوں والی نا، جس میں 33 دانے ہوتے ہیں نا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ان کی انگلیاں گھس رہی ہیں نا تسبیح پڑھتے پڑھتے نا، چھوٹی تسبیح میں وہ آتی نہیں ہے نا، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تو میں نے انہیں موٹے موٹے دانوں والی ایک تسبیح دی ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے اے میری تھی نے دیتی ہے نا اے تسبیح، اے میری تھی نے دیتی، امی کہتی ہیں رات کو بھی اس کو نہیں چھوڑتے، اور ایک دفعہ کہیں سردی میں وہ پارک میں جا کے بیٹھ جاتے تھے، گلوز ٹوپی کوٹ سارا کچھ پہنا ہوا، بندے بندوں کے طرز سے ہوتے تھے کہ بندے ملے نا باتیں کروں، تو وہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے، تو وہاں کی تسبیح سنو میں گر گئی، امی کہتی ہیں وہ چین نہیں تھا ان کو کہ میری تھی نے منو تسبیح دیتی ہے، وہ ٹہ گئی ہے، اور وہ پھر دوبارہ گئے اس کو ڈھونڈنے، برف میں سے ڈھونڈ کے لائے، اور سارے پوچھتے تھے اس میں کیا پڑھتے ہیں، کہتے میری تھی نے ایک ہی منو ذکر دیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، میں کہتی ابو استغفر اللہ، کہتے نہیں استغفار اللہ، یعنی وہ استغفار کرتے رہتے تھے ہر وقت، وہ تسبیح ہلتی رہتی تھی، اور ایک ہاتھ میں تسبیح ایک ہاتھ میں کلینکس، اور بس، اور جب بھی اشارہ کرنا ہے آسمان کی طرف، اور فون پہ بات کرنی ہے تو سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں سلام کرنا ہے، یوں سلوٹ کرنا ہے، بڑے بچے سب کو سلوٹ کرنا ہے، ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے، اتنی عاجزی، اللہ پاک ہمیں بھی عاجز کر دے، اللہ پاک ہمیں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم پہ بھی اپنی رحمتوں کی نزل کر دے کہ ہم بھی جب کھڑے ہوں، ہم بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے پیچھے بھی ہاتھ اٹھانے والے کھڑے ہوں۔ وہ میری بہنیں جو ہیں وہ قبر جو ہے نیٹیو ٹاؤن میں سارے لے جانا چاہتے تھے، باڈی زیادہ دور نہیں ہے کھاریاں سے، لیکن میری بہنوں نے کہا کہ ہم ساری یہاں پہ ہیں، 2 بہنیں وہاں پہ ہیں، ہم یہاں جاب کرتی ہیں، ایک بہن کے تو جو سکولز ہیں نا وہ پیچھے ہیں بالکل قبرستان کے، ابو کے گھر کے پاس قبرستان ہے، تو کہتی ہیں انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں رکھنا، میرا گھر بھی قریب ہے، تمہارے سکولز ہیں پاس، اور تم سب دونوں بہنیں یہاں سے آتی جاتی ہو، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ابو زندگی بھر اپنے بچوں کی کنوینئنس دیکھتے رہے، ان کا سکھ دیکھتے رہے، کبھی انہیں دکھ اور تکلیف نہیں دیا، کہتی ہے آخری وقت بھی ڈیتھ ہوئی ہے تو صبح 5:20 پہ اتوار کے دن کہ میریاں تیاں کام کر دیا نے، انہوں نے چھٹیاں نہ لینیاں پین، کہتی ہیں دفن ہوئے ہیں تو ہمارے سکول کے راستے میں دفن ہوئے ہیں کہ میری تھی ایتھوں گڈی تے گزرے گی تو ایتھے کھلو کے منو دعا دے دے گی، کہتی ہیں ہمارے ہی سکھ دیکھتے رہے، اور پھر چھوٹی کہہ رہی کہ قبر، ابو کی قبریں بھی کہتی ہے اتنی پیاری لگتی ہیں، کہتی تمہیں تو پتہ ہی نہیں ان کے ابو کی قبریں کتنی پیاری لگتی ہیں، لگتا ہے کہ جیسے ابو لیٹے ہوئے ہیں، اور فیلنگ آتی ہے کہ ہم آئے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ کے ہیں کہ میری تیاں آ گئی ہیں، جس طرح زندگی میں ان کو چاہ چڑھتے تھے نا اپنی بیٹیوں کو دیکھ کے۔ میں اسلام آباد میں کئی سال رہی، 10 سال سے زیادہ، اور جب مجھے آنا ہوتا تھا، اور مجھے یاد ہے ان کا چائے، اور میں وہاں سے گرم کیک بیک کر کے، کیونکہ ان کو ماربل کیک بہت پسند تھا، میٹھا بہت پسند تھا، دیوانے تھے میٹھے کے، تو میں انہیں پتا تھا مجھے ان کو یہ کیک پسند ہے، میں گرم بیک کر کے پیزا کیک اور اس کو ریپ کر کے فوائل میں لے کے آتی کہ 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو میں وہ ٹھنڈا نہ ہو، اور جب آتا تو وہ خوشی سے اٹھ کے بیٹھ جاتے، پتا تھا کہ یہ آئی ہے تو یہ کیک لائی ہوگی بچوں کی طرح، اور پھر وہ بیٹھ کے آتے جلدی دودھ پتی لے کے آؤ، پھر انہیں وہ کیک کھانا، وہ آپ جتنے اپنے پیرنٹس کے لاڈیاں کر سکتی ہیں کر لیں، یہ چراغ بجھ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا، یہ چپکے سے آخری سانس لے کے سرپرائز دے دیتے ہیں، یہ زمین کے اتھاہ گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، پھر یہ کبھی واپس نہیں آتے، یہ کبھی نہیں آتے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ نکل جاتے ہیں، ان کی بونس زندگیاں ہیں۔ وہ ویر مجھے کہہ رہا تھا وینٹیلیٹر سے اترنے کے بعد 2017 کے بعد 18 کے بعد وہ کہہ رہا ہے یہ ان کی بونس لائف تھی، کہتا ہے ڈاکٹر نے مجھے اسی وقت کہہ دیا تھا یہ اب ہی لیوڈ ہز لائف آلریڈی، اب جو وہ جئیں گے بونس ہے، کہتا ہے یہ اللہ پاک نے تم لوگوں کو جو تم نے ترلے منتیں ڈالنے تھے نا، میری امی اس وقت بھی ہنستی تھی، کہتی تھی نہ تیاں نے رو رو کے اللہ کو وینٹیلیٹر تو اپنا باپ واپس لے لیا، اور وہ اللہ پاک نے میں 3 سال دیے انہیں انجوائے کرنے کے لیے۔ تو جن کے پیرنٹس حیات ہیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں، انہیں کبھی نہ دکھائیں، ان کی دعائیں لیں، ورنہ وہ میرے ابو جی کی طرح کہانی بن جائیں گے، وہ ایک قصہ بن جائیں گے۔ ان کے کہانی بننے سے پہلے آپ جتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں،
ان گھنے درختوں کے نیچے جتنا بیٹھ سکتی ہیں، ان کے چھپر چھاؤں سے جتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں، اپنی اولادوں کو ان کے قریب رکھیں، وہ ان سے سیکھیں۔ میں حیران ہوتی ہوں، میں نے اپنی بڑی بہن کو فون کیا تو اس کا بیٹا آئی ٹی میں ایک انتہائی ہائی فائی پوزیشن پہ ہے، اور میں نے کہا فہیم کیا ہوا؟ چیخیں ماری اس نے کہا آنٹی نانا ابو چلے گئے، میں انہیں نہلاتا تھا پکڑ کے، میرے ہاتھوں میں ان کا لمس ہے۔ میں نے سوچا ایک بندے ایک ہستی کے نواسے چیخیں مار کے رو رہے ہیں، میری بچیاں یعنی ان کے دوتوں کی بیویاں ان کے لیے چیخیں مار کے رو رہی ہیں کہ نانا ابو چلے گئے، کاش ہم ایسی زندگی جئیں، ہمارا ایسا اخلاق ہو۔ ایک تو ہمیں اپنے اخلاق پہ زور دینا ہے، اس سے یہی لرننگ رکھنی ہے۔ دوسرا ہمیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، انہیں وقت دینا ہے، وقت ہاتھ نہیں آتا۔ اور اتنی محبتیں آپ لوگوں نے مجھے دی ہیں، میری تو باتیں ختم نہیں ہوگی۔ مجھے تو وہ کہتے ہیں نا فلاں کو بخار ہوا ہے، مجھے تو ابو جی ہو گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے مجھے ابو جی کی بیماری لگ گئی ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے بس ان کی باتیں کروں، میں حف جاتی ہوں اپنے آپ سے ان کی باتیں کرتے کرتے کرتے، سوچتے سوچتے سوچتے۔ آپ لوگوں نے جو انہیں محبتیں دی ہیں، اتنی کاؤنٹنگ ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانی جو ہمارے گروپس ہیں، اس میں ہمارا ایک گروپ ہے فتح جنگ کالج میں، کیونکہ میں نے پڑھایا ہے 5 سال وہاں کی بچیوں نے اپنا بیک ٹو اللہ، اس میں وہ میری ریکارڈنگز وغیرہ لیکچرز کی لگاتی ہیں، ذکر آف دا ڈے جو اسکولز میں جاب ماشاءاللہ سے کر رہی ہیں، وہ وہاں ذکر آف دا ڈے بورڈ پہ لکھتی ہیں، اسٹوڈنٹس کرتے ہیں۔ انہوں نے 1.5 لاکھ کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، استغفار پڑھا ہے، اور ہماری کچن گروپ ہے ہماری اینی کا ماشاءاللہ سے، انہوں نے 48,000 پڑھا ہے۔ پھر ذکر گروپ نے 52,600 پڑھا ہے ماشاءاللہ، ٹوٹل 2,50,000 کلمہ پڑھا گیا ہے، بے شمار درود، استغفار۔ ہماری کاؤنٹنگ میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں ہماری سورہ آپا نے چھوٹے گروپس بہت بنائے ہوئے ہیں، ذکر گروپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے 90,000 کلمہ پڑھا ہے۔ ایک گروپ نے، اسی گروپ نے 42,000 سورۃ اخلاص پڑھی ہے، 2 قرآن پڑھے ہیں۔ میرے پاس 3 قرآن بھجوائے ہیں کسی ہماری اسٹوڈنٹس نے۔ ہماری ایک صابرت جی ہماری سسٹر ہے، میری حفظ قرآن کی ساتھی، انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمارے ایک اور یہاں ابو جی کے فرینڈ ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ یعنی اللہ پاک آپ سب لوگوں کے ان اعمال کو بڑے پیمانے سے، جو مینشن ہوئے، جو مینشن نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کاؤنٹڈ ہیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کی نسلوں سے کلمہ نہ چھینے، کلمے کا نور ان کے دلوں میں رہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، اللہ کریم اپنی وحدانیت کی چھاؤں آپ کی نسلوں کو، آپ کو، آپ کے آباء کو عطا فرمائے۔ آپ نے استغفار کیا، اللہ کریم آپ کے گناہوں کو دھو دے، آپ کی نسلوں کو بے عیب رکھے، بے سوال رکھے، گناہوں سے پاک صاف رکھے۔ آپ لوگوں نے ان کے لیے اللہم اجرنا من النار پڑھا، اللہ کریم آپ کو بے اولادیوں کی آگ سے بچائے، آپ کو جادو کی آگ سے، جنات کی آگ سے بچائے، لا علاج بیماریوں کی آگ سے بچائے، اللہ کریم گھروں کے جھگڑوں کی آگ سے بچائے، طلاقوں کی آگ سے بچائے، برے رشتے جوڑنے کی آگ سے بچائے۔ اللہ کریم آپ لوگوں کی اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس وقت ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، جو بعد میں اٹھائیں گے، اللہ کریم ان سب کی جھولیوں کو بھریں، اللہ کریم ان سب پہ اپنی رحمتوں کی برسات کریں، اور اللہ کریم ہر وہ دعا، ہر وہ خیر عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہی، اور ہر اس شر سے بچائیں اللہ کریم جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اللہ کریم سب کو کامل اخلاق، کامل اخلاص، کامل برکتیں، کامل رحمتیں، اللہ کریم برکتوں میں برکتیں، رحمتوں میں رحمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آپ رحیم ہے، رحم فرمائیں، اللہ کریم آپ کریم ہے، کرم فرمائیں، اللہ کریم اپنے خاص الخاص وہ دروازے جن سے اپنے آپ خاص الخاصہ لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اللہ کریم ان سب کو، اللہ کریم اور امت کے جن و انس کو اپنے علم میں سے ان دروازوں میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے علم کے دروازوں میں سے علم عطا فرمائیں، اپنی معرفت کی خیرات عطا فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور محبت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ایک ایک کی نسل، ایک ایک کا فرد دین کے کام کے لیے قبول ہو جائے۔ اللہ کریم ایک ایک بندہ با جماعت
वक्त नमाज पढ़ने वाला बन जाए। अल्लाह करीम इन बेटियों की इज्जतों, इफ़्तों, शर्मो हया, दुपट्टों, आंचलों की हिफाजत हो जाए। अल्लाह करीम इनको कभी कोई दुख, कोई तकलीफ ना पहुँचे। अल्लाह करीम इन्होंने मुझे पुरसे दिए, अल्लाह करीम इन्होंने मेरे मरम रखे। अल्लाह करीम तू इनको कभी जख्म ही ना लगने देना, मरम रखने की नौबत ही ना आए। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, देश परदेश में हम सब के प्यारों की खैर। अल्लाह करीम देश परदेश में अल्लाह करीम, और बिलखुसूस अल्लाह करीम हम अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए बहुत मांगते हैं। अल्लाह करीम जब ये ज़ख्म लगा है ना, तो फिर पता चला है कि वो ज़ख्म क्या देख रहे हैं। अल्लाह करीम जितने हमारे ग्रुप्स पे अल्लाह करीम बीमारों के लिए मैसेजेस आते हैं, उन सब की शिफा, और उसके साथ साथ हमारे फ़लस्तीनी, अल्लाह करीम हमारे इंडिया के अक़लियत मुसलमान, अल्लाह करीम हमारे कश्मीरी, हमारे बर्मा वाले, अल्लाह करीम यमनी, अल्लाह करीम चाइनीज़ मुस्लिम, अल्लाह करीम सब पे अपनी रहमतें, सब पे अपने फजल, सब पे अपने करम। अल्लाह करीम आप बहुत इज़्ज़तों गैरतों वाले रब है ना मेरे करीम मालिक। इन सारे अमाल को अपने यहाँ लिख छोड़ें। अल्लाह करीम जब आप इन लोगों का मीज़ान उठाएं ना, तो अल्लाह करीम इससे बड़े भारी पैमाने से तोलना, और ये लोग हैरान हो जाएं कि ये कौन सा अमल था। उन्हें पता चले कि एक अनडिठी हस्ती के लिए, अनजानी हस्ती के लिए इन्होंने वो पढ़ा था। और अल्लाह करीम इस सारे अमल को हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर अल्लाह करीम पेश करते हैं, और अल्लाह करीम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उम्मत के हर जिंदा मुर्दा, हर ज़रूरतमंद को इसमें से जितना हिस्सा चाहिए अता फरमा दें, और फिर अल्लाह करीम इन सब के प्यारों पे उसकी तकसीम करें। और अल्लाह करीम उन सब के सदके अब्बू जी की कब्र को भी कुशादगी वसअत अता फरमाएं, हर वालदैन की कब्रों को अल्लाह करीम, उनके घरों को अल्लाह करीम रहमतों से भरें, फजल से भरें, करम से भरें। अल्लाह करीम हम काबिल नहीं हैं अल्लाह करीम इसके पढ़ने में, सुनने में, मैसेज देने में कोई ऊंच नीच, कोई गलती, कोई तादाद की गलती हो गई हो, आप माफ़ कर दें। अल्लाह सोने आपके यहाँ तो तादाद लिखी हुई है, आपके यहाँ तो इखलास तो अलग गया है। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, ए मेरे करीम मालिक, इसे उम्मत के एक एक फ़र्द, अल्लाह करीम एक एक फ़र्द, जिन इनस और जितनी मखलूक़ात हमें नहीं पता उन सब को, और अल्लाह करीम हम सब के जितने उस्ताद हैं ज़िंदगी भर जहाँ जहाँ से हमने फैज़ लिया है, और अल्लाह करीम जितने लोग हमें दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह करीम एक लिस्ट है हमारे ज़िक्र ग्रुप में इस वक्त। अल्लाह करीम उन सब पे अपनी रहमतें उंडेलें। अल्लाह करीम उन सब पे अपने फजल के दरवाजे खोलें। अल्लाह करीम लाइलाज बीमारियों से बचाना, अल्लाह करीम घरों के झगड़ों तलाकों से बचाना, अल्लाह करीम सासू बहू के ड्रामों से बचाना। मेरे मालिक ये शैतान के बहलावे इनसे इनको बचा ले। अल्लाह करीम हमें अपने बच्चों की सही पेरेंटिंग करने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमा। ए मेरे करीम मालिक जितने बच्चे इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह करीम उन्हें कबूल कर अपने दीन के लिए, इज़्ज़तों के लिए। अल्लाह करीम उन्हें बेऐब रखना, उनके शर्म भरम निगाहें शर्मगाहें बचा के रखना। ए मेरे करीम मालिक, ए मेरे सोने आका, तेरे पास तो इल्म के ख़जाने हैं। अल्लाह करीम बेजा की ख्वाहिशों से हमें बचा देना। अल्लाह करीम जो मुकद्दरों की चीज़ें नहीं है उनकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए। अल्लाह करीम हमें फोकस रख जन्नतुल फिरदौस पे। अल्लाह करीम आखिरी वक्त में शैतान का कोई बहलावा ना आए। अल्लाह करीम शैतान हमें मस ना करे आखिरी लम्हे में। अल्लाह करीम मंजिल उसी को मिली जिसका आखिरी लम्हा बच गया। अल्लाह करीम उस वक्त हमारा इस्तकबाल हो। मेरे मालिक ये दुनिया तो मिटने वाली, ये दुनिया तो मिटने वाली। अल्लाह करीम जिन्होंने हमें मोहब्बतें दी, अल्लाह करीम तो उनको कभी खाली ना रखना। अल्लाह करीम जिन्होंने हमें उल्फतें दी, अल्लाह करीम उनको बेऐब रखना। अल्लाह करीम जिन्होंने हमारे मरम रखे, अल्लाह करीम तो उनके मरम पट्टियाँ कर। अल्लाह करीम उनको कोई तकलीफ ना दे। ए मेरे करीम मालिक हमें ऐसे इत्तफाक और मोहब्बत से चलने की तौफीक दे। अल्लाह करीम पल्स ऑफ इस्लाम इससे जुड़े अल्लाह करीम जितने धारे हैं, वो हमारा किचन ग्रुप है, वो हमारा जिक्र ग्रुप है, वो हमारे कुरान फहमी की क्लासेस हैं, वो हमारे छोटे ग्रुप हैं पाकिस्तान में, वो बैक टू इस्लाम। अल्लाह करीम इन सब पे जितने ग्रुप्स हैं सब पे अपनी रहमतें, और बिलखसूस अबकरी हमारे शेख उनसे जुड़े एक एक फ़र्द पे अपनी रहमतों की बरसात फरमा दें। अल्लाह करीम ये फैज़ चलता रहे, हमारे बाद भी ये सिलसिले चलते रहे, ये कभी बंद ना हो। और अल्लाह करीम हमारी बच्चियों ने इस सारे तमाम को करने के लिए अल्लाह करीम जितनी मेहनत की, जितनी एफिशिएंसी दिखाई, अल्लाह सोने हमें तो अपनी होश नहीं थी। अपनों को मिट्टी का ढेर बनते देखना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह सोने हम तो हवासों में ही नहीं थे, हमारे मुंह से तो अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से इबादत जिक्र हो ही नहीं सकी। अल्लाह करीम हमारे तो
ایک للے بلے سی چیزیں چل رہی ہیں، ادھر سے شروع کیا پھر دماغ کہیں اور چلا گیا، ادھر رونا شروع کیے ادھر ہنسنا شروع کیے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ اللہ سنے کو چلے پاگل دیوانے سے ہو گئے ہم۔ اللہ کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی ناکارہ سی چیزوں کو قبول کر، اور ان بچیوں کو اجر دے کہ جنہوں نے اس وقت سپورٹ دی جبکہ ہمارے پاس لفظ ختم، گونگے بانج لفظ ہو گئے تھے، بے زبان ہو گئے تھے، ہم گونگ ہو گئے تھے، ہم ششدر ہو گئے تھے۔ اس وقت انہوں نے یہ ہماری زبان بنی، اس وقت یہ ہمارا دست و پا بنی۔ اللہ کریم انہیں کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ کریم ہر وہ ہاتھ جو میرے ابو جی کے لیے دعا کے لیے اٹھا ہے، اللہ کریم اسے بھر دے اپنے خزانوں سے، اسے بھر دے۔ اللہ کریم میں تو خالی، میں نے کیا دوں، تو اپنے خزانوں سے لے بھر، ان پہ اپنی رحمتیں تمام کر، انہیں ہمیشہ شرور سے بچانا، ان پہ ہمیشہ خیریں کرنا، اور انہیں اجر عظیم عطا فرمانا، اپنے خاص خزانوں میں سے اجر عظیم الشان عطا فرمانا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرا۔ نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ استغفر اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ جی جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھے، جمعے کا دن ہے، آپ لوگ اپنی عبادات کریں، صدقے جاؤں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ فی امان اللہ، فی جوار اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔